حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کو دم کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن کے ذریعے علاج کرو. یعنی ایک تو اس کے پڑھنے سے، یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے خیالات جو ہیں، جب ہمارا ایمان اور توکل اور یقین اور رغبت اور رہبت بڑھتی ہے تو بہت سی چیزیں سبسائڈ ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ کہ مزید اس کو پڑھا جائے تو اس سے پھر وہ جو رحمت اور وہ جو ایک سکینت اور وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس سے پھر انسان کو شفا ملتی. بہت سی بیماریاں اصل میں سٹریس کا نتیجہ ہوتی ہیں. بہت سی بیماریوں کے پیچھے ہمارے ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو قرآن پڑھنے سے ایک ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے سننے سے اور پھر اس کی تکرار سے. یہ جو بازو کا دیتے نا کہ یہ آیت 10 دفعہ پڑھیں، یہ سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھیں، تو وہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کو ایک ہی چیز ریپیٹڈلی سننے کے بعد خاص قسم کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی اور اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان. پھر اسی طرح گھروں میں برکت ہوتی، یعنی جب آپ گھر جا کے بھی پڑھیں گے تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کتاب کھل رہی ہے روز اور میں پڑھ رہی ہوں، میرے بچے دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سامنے رکھا ہو، ورنہ تو ہم پیچھے کر کے رکھ دیتے نا سنبھال کے. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرہ کر لیتے ہیں، یعنی رہنے لگتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو ادارے میں قرآن پڑھنے کے بعد اس کو گھر میں بھی پڑھنا چاہیے، گھر جا کر اس کو لازماً دہرانا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ ٹیچر نے کہہ دیا اتنی دفعہ پڑھ کے آئے، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے ایک ڈسپلن کیا نا، اور پڑھنا تو ہمیں خود ہے، اور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی خوشی آئے گی. پھر اسی طرح قرآن پڑھنے والا ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. ابن عباس سے مروی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے، پھر ہم نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا. اس قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا انسان کو جب شفا دیتا ہے، انسان اتنا انرجیٹک اور اتنا ایکٹیو رہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر بڑھاپا بھی اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے. یعنی بڑھاپے میں بھی انسان کو قوت اور طاقت ملتی ہے. پھر بڑھاپے کے بعد اگلی منزل موت ہے اور قبر ہے. عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے. جب دفنا کے سب آ جائیں گے، سب پیچھے، تو یہ قرآن ساتھ ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہو گئی. اس راستے میں آپ کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے. جو کتابیں آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا صدقہ نکل رہا ہے. جو کوئی کورس کے چارجز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ نکل رہا ہے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. اور پھر چل کے آنا، قدموں کی طرف سے مصیبت تکلیف آنے، دنیا اور آخرت میں آنے سے حفاظت ہے. تو اس لیے جو سفر بھی طے کرنا پڑے اور جو مشقت بھی سہنی پڑے اس پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، تو تلاوت. اب ظاہر ہے کہ اس کورس میں آپ کے تجوید کا پیریڈ بھی ہوگا، ریسیٹیشن کا ہوگا. اچھا، ریسیٹیشن کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اونچا نہیں پڑھتے، منہ کھول کے نہیں پڑھتے، آواز سے نہیں پڑھتے، دل ہی دل میں پڑھتے رہتے. پڑھ تو رہے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہو، یعنی اس پہ سستی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو سفارش کریں گے نا، اس کو منہ سے ادا کریں گے تو اس ٹائم کو بھی غنیمت جانے اور اس کا بھی حق ادا کریں گے. تو بہرحال قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں، اس لیے بھی ہمیں اس سے تعلق رکھنا ہے کہ ہم اس کے حق ادا کر سکیں، جس میں سب سے پہلا حق تو حق التلاوہ ہے.
تلاوت کا حق، انشاءاللہ تعالی ریسیٹیشن جس کو بولتے ہیں، انشاءاللہ آپ تلاوت کریں گے روزانہ. نہ صرف یہ کہ یہاں گھر جا کے بھی اس کو دہرائیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے. پھر حق الحفظ، اس کو بائی ہارٹ یاد کرنا. کوشش کریں کہ ہر سبق میں سے کوئی ایک آیت آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے عربی میں اگر ہو سکے، اور اس سے آپ کا ذہن بہت کھلے گا، ذہن تیز ہوگا. ترجمہ تو خیر آپ یاد کریں گے ہی. اور پھر سورۃ البقرہ خاص طور پر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنا تو باعث برکت ہے، ویسے تو اس کو غنیمت جانے. جیسے قرآن مجید میں کہیں بھی پڑھ رہی، روز کی میری تلاوت کہیں نہ کہیں روٹین کی ہوتی ہے، یعنی انسان جب شروع کرتا ہے تو آگے آگے پڑھتا جاتا ہے، لیکن میں میک شور کرتی ہوں کہ سورۃ البقرہ میں سے ضرور کچھ پڑھوں، کیونکہ باطل پرست جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتے، وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ شفا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو شفا نصیب ہو، روحانی، قلبی، ذہنی، تو آپ اس کا پڑھنا لازم کر لیں تاکہ ہر طرح کے شر سے حفاظت ہوتا. پتہ کیا ہے، جب انسان دین کی طرف آتا ہے، خیر کی طرف آتا ہے، تو شیطان اور تیز ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح سے اٹیک بھی کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جب تک آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو خوشی سے پڑھتے رہیے. جب پڑھ چکے سورۃ آل عمران پہ آ جائیں، لیکن البقرہ کا پھر کچھ حصہ تھوڑا 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 پڑھتے ہی رہیں. ایک تو یہ کہ اس میں میکسیمم وکیبلری ہے پورے قرآن کی، اگر یہ پکی ہو جائے نا سورت تو باقی قرآن کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھ جلدی آتا ہے. اسی طرح بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اس میں ذکر ہوئے ہیں، پھر باقی قرآن میں دوبارہ اس کی ایک طرح سے ریپیٹیشن آتی. کئی اعتبار سے اس کے پڑھنے میں فائدہ ہے. تو کچھ حصہ حفظ کرنا ہے. اب اس کے لیے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. اگر نہیں ہوتا ہے حفظ تو بھی کوئی بات نہیں. آپ ماشاءاللہ دیکھیے، آپ کی کچھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے 50 ایئرس کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا یا آفٹر 50، اور اب ان کا کمپلیٹ ہو گیا، 6-7 سال میں قرآن مکمل ہو گیا. ان کی زندگی کے 6-7 سال تو ویسے بھی گزر جاتے ہیں. دیکھیے ایک کے بعد ایک دہائی ڈیکیڈ ہم گزارتے چلے آ رہے ہیں. پہلے 10 سال زندگی کے سوچئے جب آپ بچے تھے، دوسرے 10 سال سوچئے جب آپ جوان تھے، تیسرے 10 سال سوچئے جب آپ خود شادی ہوئی اور بچے ہو گئے، پھر اگلے 10 سال سوچئے جب جوانی ڈلنے لگ گئی، پھر اگلے 10 سال سوچئے جب بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، اور پھر اگلے 10 سال جو بڑھاپے میں مزید اضافہ. تو انسان بچپن کا عرصہ تو کچھ پڑھتے پڑھاتے گزارتا ہی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں وہ توجہ نہیں رہتی کہ بچے ہیں، مصروفیت ہے، گھر ہے، بہت کام. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے سب اڑ جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم قرآن سے بہترین ساتھی کون ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یاد کرنا شروع کریں. 7 سال بھی لگے تو کیا ہوا، 10 سال لگ جائے تو کیا ہوا، 20 سال لگ جائے کیا ہوا. اس سے بڑی نعمت کیا ہے جو ملے. بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر، کرتے رہے، تھوڑا 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 کرتے رہے، جتنا بھی ہو جائے. پھر بھول جائیں، پھر لگ جائے، کیا ہوا، پڑھنا ہی ہے نا. بھولنے میں بھی خیر ہوتی ہے، پھر اس طرح ہم بات زیادہ پڑھتے ہیں. اگر سب کچھ یاد ہی رہے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہی. تیسرا حق اس کا تدبر ہے، سمجھنا، غور و فکر کرنا اس میں، حق التدبر. چوتھا حق حق العمل. پانچواں حق حق التبلیغ، آگے پہنچانا، دوسروں سے شیئر کرنا. اور پڑھنے کے لیے کیا ہے، تلاوت کا حق جو ہے اس میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے اس کو پڑھنا ہے. مخارج، قواعد، یہ جب آپ کو سکھائے جائیں تو اس پہ بوجھ نہ سمجھیں، انجوائے کریں. نہیں ٹھیک سے نکل رہے، بار بار پریکٹس کرتے جائیں، کوشش کا تو اجر ملے گا نا. نہیں بھی ٹھیک ہوئے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اور یہ سوچ کے کہ ایک ایک حرف کا اجر ہے. مثلا آپ ہا نکال رہے ہیں اور ٹیچر آپ کو 7 دفعہ کہتے، 10 دفعہ کہتے ہا ہا ہا، تو آپ کہتے 10 10 10 10، نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکی. یہ نہیں کہ اب کتنی دفعہ اور ہوگا، نہیں، کرتے جائیں، انجوائے کریں. پھر تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. آسمانوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا ابو سعید خدری سے مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا تو مجھ سے وہی مطالبہ کر رہا ہے جو میں نے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے.
جہاد کا اہتمام کر، کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، کیونکہ اس میں انسان جب اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے کیا ہوتا ہے، دنیا کی مصروفیات کم ہو جاتی، اللہ کے ذکر اور اس کی قرآن کی تلاوت کا التزام کرو، یعنی اس کو لازم کر لو، کیونکہ یہ چیزیں آسمانوں میں تیری زندگی اور زمین میں تیرے تذکروں کا باعث ہے. اور پھر فَاذْكُرُونِی اذکرکم، بندہ جب بندوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے. آپ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ فلاں جگہ کی فلاں مسجد میں فلاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہیں، اس کو بھی انجوائے کریں. اور پھر ماہر ہوں آپ قرآن میں تب بھی بڑا اجر ہے، اور اٹک رہے ہوں تب بھی اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ماہر تو فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے. اور حفظ کرنا، جہاں تک حفظ کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے حفظ کے فائدے میں کیوں بتائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک آیت اگر آپ ایک دن میں نہیں تو ایک ہفتے میں بھی یاد کرتے ہیں نا، تو اس کو کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ ہر روز پڑھیں گے، کئی دفعہ پڑھیں گے، پڑھ کے پڑھیں گے. اور اگر اس کا معنی آپ کو آتا ہوگا تو پھر جو ہی آپ کوئی کام کرنے لگیں گے وہ آیت آپ کے منہ پہ آ جائے گی، کہیں کچھ کرنے لگے پھر وہ آ جائے گی. تو اصل میں نصیحت حاصل ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں تفسیر سعدی میں آتا ہے، یعنی ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے، ان کو ادا کرنے، اس کے معانی کو علم و فہم کی خاطر نہایت آسان اور سہل بنایا، کیونکہ قرآن لفظ کے اعتبار سے نہایت اچھا، معنی کے اعتبار سے سب سے سچا، تفسیر کے اعتبار سے سب سے واضح کلام ہے. جو کوئی قرآن کریم پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطلوب و مقصود کو آسان اور سہل بنا دیتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جہاں تک قرآن حفظ کرنے کا تعلق ہے تو لوگ جس چیز کو بھی علم کا نام دیتے ہیں ان میں سے اکثر پر قرآن حفظ کرنا مقدم ہوگا. یعنی جس کو بھی آپ علم حاصل کرنا کہتے ہیں نا، ان سب سے افضل پھر کیا ہوگا؟ اس کو یاد کرنا. اب یہ نہ ہو کہ آپ سارے کام چھوڑ کے میں حفظ میں داخلہ لے رہی ہوں. حفظ صرف داخلہ لینے سے نہیں ہوتا. آپ یوں کریے تو مختلف طریقے اختیار کر سکتے، اپنے اون پہ کیجئے، پڑھیے. ہفتے میں ایک دن کسی ایک ٹیچر کے ساتھ مان لیجئے، جو حفظ کیا اس کو سنا دیجئے. اب تو آن لائن بھی لوگ سنتے ہیں، آن لائن کسی کو بڈی بنا لیجئے. آپ دو سہیلیاں مل کے وہ بھی یاد کرے، آپ بھی یاد کریں، آپ اپنا اس کو سنائیں، وہ آپ کو اپنا سنائے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اپنی سہولت اور ذکر کے ہمارے اوپر بعض اوقات گھر والوں کی، بچوں کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس میں وقت نہیں نکال پاتے. پھر ہم حسرت کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کچھ کر سکیں گے یا نہیں. ایک آیت لے لیجئے، اس کا لفظ ترجمہ بھی یاد کیجئے، اس کے معنی بھی، اس کی وضاحت بھی، اس کا حفظ بھی، اس پہ عمل بھی، اس کی شیئرنگ بھی، سب کچھ ایک آیت کے گرد گھومتے رہیے. صحابہ کتنا وقت لگاتے، سالوں سال ایک سورت پہ لگا دیتے تھے. ہمیں جلدی ہوتی ہے ہر کام کی، پھر اسی لیے تو کوالٹی نہیں آتی. پھر حفظ کے بعد اس کی نگرانی بھی، کیونکہ وہ بہت جلدی بھولتا بھی ہے، پیچھے سے پھر پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، اس کو یعنی قرآن کے یاد کرنے والے کو زیور پہنا دیجئے. تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب، اور زیادہ اس کی عزت افزائی کیجئے. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو چلے اگر سارا یاد نہیں بھی تو جتنی آیتیں یاد ہوں گی اتنے درجے تو مل ہی جائیں گے نا، کچھ تو آگے بڑھیں گے. سب سے آسان طریقہ ہے، آسان تو نہیں ہے لیکن آسان بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اس میں یہ تو سوچیے ہی نہیں کہ میں اب 70 ایئر میں کیوں کیسے کروں، نہ، یہ تو سوچنا ہی نہیں. ایسی خواتین کے میں نے انٹرویوز پڑھے، ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے انتہائی بڑھاپے میں حفظ کرنا شروع کر دیا اور اس سے ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی اور حفظ بھی ہو گیا. ہم نے تو خیر یہاں کچھ سال پہلے آفٹر 50 شروع کیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ 40 30 20 ہو تو نہیں، جو بھی آپ کی عمر ہے ڈزنٹ میٹر.
بس کر لیں، کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ جنت کے درجے اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جنت کے درجے بڑے کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آیتیں یاد کر لیں. تیسرا اس کا حق جو میں نے بتایا تھا کہ اس کا فہم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا سمجھنا، تو یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ کی طرف نازل کی ہے جو بڑی برکت والی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. تو یہ جو ترجمہ آپ یاد کریں گے اور تفسیر پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے، یہ بہت افضل کام ہے. اور جو یہ نہ کرے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کریں گے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے، کیوں نہیں اپنی عقل اس میں استعمال کرتے، کیوں نہیں اپنا سب کچھ اس میں لگاتے. پھر مل کے پڑھنا. آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے اٹھ کے سب کام کاج چھوڑ کے یہاں آ کے مسجد میں بیٹھ کے یا اس گھر میں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو یہ سکینت اور رحمت اور فرشتوں کا ساتھ اور اللہ کے ہاں ذکر، یہ معمولی انعامات نہیں ہیں مل بیٹھ کے پڑھنے کے. تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. چوتھی چیز عمل کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانعام 155 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بہت برکت والی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو اس کی پیروی کرے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق وہ ہے. آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتے. آپ نے فرمایا فرشتے کیوں نہ ایمان لائے؟ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے. لوگوں نے کہا پھر انبیاء. آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وہی آتی ہے، وہ کیوں نہ ایمان لائے؟ تو پھر صحابہ. آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں تو ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے. ساری مخلوق میں سے ان کا ایمان قابل تعجب ہے جن کو کتاب ملی اور انہوں نے یقین کر کے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا. لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھ کے بھلا دیتا ہے اور پھر نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ کو ایک دفعہ خواب میں دکھایا گیا، دو لوگ آپ کے پاس ہے، آپ کا ہاتھ تھام کے کہیں لے گئے ارض مقدس کی طرف، اور وہاں آپ ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا. تو ایک دوسرا شخص اس کے سر پہ بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا تھا اور اس پہ مارتا تھا. اس پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا. جب اس سر پہ پتھر مارتا، پتھر دور جا گرتا، وہ وہاں سے اٹھا کے لاتا، سر جڑ چکا ہوتا، پھر پتھر مارتا. پھر جب بار بار آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہ کرتا. تو جتنی بڑی یہ سعادت ہے اس کو چھوڑنا اتنی بڑی سزا کی بات بھی ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، پھر اس کی تبلیغ کرنا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں. اور پھر آخری بات کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سلسلہ صحیحہ میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، ایک آیت،
جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوگا. تو اگر آپ کسی ایک کو ساتھ ساتھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک آیت بس، تو جب تک اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، سیکھے گا، عمل کرے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں پوری استقامت کے ساتھ جم کے اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سسٹر شازیہ سے کہوں گی کہ آئیں اور کچھ باتوں کو ری انفورس کر دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس آج اپنا قرآن کا سفر شروع کر رہے ہیں، ایک بات جو اکثر میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، میرے اپنے لیے بھی ہے، یہ کہ جب بھی ہم یہ ڈیسیژن لیتے نا کہ مجھے قرآن کے ساتھ اپنا سفر شروع کرنا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ڈیسیژن ہوتا ہے جو آپ نے لیا ہوتا ہے. ہم زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ یہ سب سے بیسٹ فیصلہ ہے جو آج میں نے کیا. اور اس میں جیسے کچھ چیزیں استاذہ نے بہت اچھی ری انفورس کی، ان میں سے کچھ باتیں جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے پاس جیسے لکھ بھی لیں. مجھے امید ہے آپ سب نے یہ پوائنٹس لکھے ہوں گے، اور جیسے استاذہ نے کہا نا کہ ان کو اپنے پاس لکھ لیں، اور پھر جب بھی آپ کو لگے کہ اب موٹیویشن کم ہو رہی ہے یا اب جس سے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ اچھا کون سی بات تھی یا کون سی حدیث، کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات تھی جس سے مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس جرنی کو کنٹینیو رکھوں. جب بھی ہم کوئی بھی سفر شروع کرتے، چاہے زندگی میں ہو چاہے آپ تعلیم کا ہو، ہمیشہ شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. جیسے ایک ایگزامپل میں دوں گی، آپ سب میرڈ ہیں میرے خیال میں، کوئی ایسا تو نہیں جو ان میرڈ ہے نا، سب میرڈ لوگ ہیں یہاں پر. تو آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ جب آئے تو کیا سب چیزیں آپ کو سیٹل ملی تھی، ہر چیز ایزی تھی، سب کچھ سمجھ آ گیا تھا؟ کسی کے ساتھ ایسے ہوا تھا؟ سب کچھ آسان اور ایوری تھنگ ریڈی اور آپ نے آ کے شروع کر دیا؟ نہیں، ہم سب نے اسٹرگل کیا نا. کسی کو کوکنگ نہیں آتی تھی، کسی کو اوون آن کرنا نہیں آتا تھا، ہم گھر میں کہاں ماچس سے چولہے جلاتے تھے یا آٹومیٹک چولہے. مثلا کتنی ساری چیزیں تھیں جو نئی تھی، لیکن ہم نے کیا یہ کہا کہ یہ کیا آپ کینیڈا مجھے لے آئے اور میں تو جا رہی ہوں، میرے گھر میں سب کچھ اچھا تھا؟ نہیں، ہم ٹرائی کرتے رہے نا، اور ہم سیکھتے رہے. کیا اس اسٹرگل میں آپ کو کچھ ٹائم لگا؟ ہم سب کو لگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن مجید کا سفر شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں نئی ہیں. عربی ہماری زبان نہیں ہے، ایک آپ نئی لینگویج بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، تو جیسے جیسے آپ سیکھتے جاتے ہیں تو اس اسٹرگل میں آپ کو خوشی بھی ساتھ ملتی ہے. جب آپ کوئی اور لینگویج سیکھتے ہیں نا، آپ فرینچ سیکھ رہے ہیں، اسپینش سیکھ رہے ہیں، تو اس میں چونکہ آپ کو ایک اسپرچویلٹی نہیں مل رہی یا آپ کو ایک روحانی ترقی نہیں ملتی نا، تو آپ بور ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ سیکھتے جاتے ہیں آپ گرو کرتے جاتے ہیں، اور وہ چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی چیز مشکل لگے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کو پارٹ آف دا اسٹرگل سمجھیں. یہ نہ سمجھیں اچھا مجھ سے مینج نہیں ہو رہا، یہ مشکل ہو رہی ہے، بلکہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہ سب سے آخری چیز ہوگی جو کبھی بھی میرے ذہن میں آئے کہ میں اب کنٹینیو نہیں کر سکتی. ہمیشہ سلوشن ڈھونڈیں. جیسے آپ دیکھیں گھر میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اچھا نہیں ایسے کر لیتے ہیں. مثلا آپ کے پاس فرض کریں زیرہ ختم ہو گیا، آپ نے آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا فوراً. کیوں؟ کیونکہ آپ کا برین کام کرتا ہے نا. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ اگر یاد نہیں ہو رہا، میری تو یادداشت ہی ایسی ہو گئی، مجھے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی، اور پھر ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جس سے استاذہ نے ابھی تجوید کا مینشن کیا، تو یہ چیز جیسے مجھے اس طرح بہت ہیلپ کرتی. ویکینڈ پہ میں تعلیم القرآن کی کلاس لے رہی ہوں، تو جب ہم تجوید اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا کہ ساری جو سستی اور ایک وہ چیزیں ہم ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں نا، باہر سے ایک پریشر، ٹریفک کا، بچوں کی پریشانیاں، دل کے بوجھ، تو جیسے جیسے آپ اونچا پڑھتے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ کلیئرٹی آتی جا رہی. بالکل آپ ڈی ٹاکس ہوتے جاتے ہیں. اور پھر سوچیں کہ اگر مشکلات زیادہ آ رہی ہیں تو مے بی اتنی زیادہ مجھے ڈی ٹاکس ہونے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ زیادہ مجھے مشکلات میں ڈال رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک جو آج کے پوائنٹ میں ایک بات تھی استاذہ نے جو بہت ایمفسائز کی، وہ یہ تھی کہ ہم جب بھی کام کریں
تو اجر کی توقع اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھیں. اور پھر یہ اتنی زبردست بات ہے اور ہماری موٹیویشن یہی ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب کا لیول ڈفرینٹ ہوگا جس وقت آپ ترجمہ یاد کریں گے. اب کچھ ہیں جو شاید رات کو 1 بجے تک بیٹھ کے یاد کریں, کچھ ہے صبح فجر کے وقت بھی پڑھیں, کچھ ایسے ہوں گے جو 1 گھنٹے میں یاد کر لیں گے. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کتنا کوئکلی یاد کیا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کس کی کوشش کتنی زیادہ تھی. تو جب بھی آپ ڈاؤن ہونے لگے آپ سوچیں کہ اللہ تو کوشش دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی. پھر اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بہت اپریسیشن ملتی ہے اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں, ہم کلاس میں آتے ہمیں کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. تو اس وقت بھی سوچا کریں کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور فرشتوں نے بھی میری اٹینڈنس لگا دی اور وہ اپنی رحمتیں اور اپنے پر پھیلا رہے ہیں ہمارے لیے, اللہ کی رحمتیں برسا رہے ہیں. تو وہ اٹینڈنس زیادہ امپورٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لگی. اگر دنیا میں کسی نے نوٹس نہیں کیا یا دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا تو اٹس اوکے. پھر ایک بات جو بھی ہم قرآن تدبر و عمل کورس ہم نے کیا تو اس میں مجھے جو اپنے عمل کے لیے ایک بات بہت ہی اچھی لگی, کیونکہ الحمدللہ 2-3 کلاسز قرآن کی ویک میں ہوتی ہیں جو میں اٹینڈ کرتی ہوں. تو استاذہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم, کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو کہ دنیا میں بھی ہمارے دل کو جنت بنا دیتی ہے. تو اگر آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو وہ نعیم نہیں مل رہا, یعنی وہ خوشی اور وہ سکون نہیں فیل ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ دعا کی ضرورت ہے, صدقہ ضرور کریں, استغفار کی کثرت کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا النعیم, اور پھر بہت سارے علماء بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ کس طرح قرآن ان کی زندگی میں اور اللہ سے تعلق مضبوط جب ہوا تو اس نے ان کی زندگیوں کو خوشی اور سکون سے بھر دیا. تو اس لیے انشاءاللہ یہ سفر الحمدللہ جو آپ نے شروع کیا اس میں دعا, صدقہ, استغفار, اور پھر یہ ہے کہ ہر روز جب گھر جائیں تو قرآن کو کھولیں بار بار. مجھے یاد ہے ہم جب روح البیان ہم نے آفر کیا فرسٹ ٹائم تو میں نے استاذہ سے پوچھا, استاذہ آپ کے ذہن میں کیا ہے نا, اس کورس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو استاذہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بار بار قرآن کھولیں, کبھی آگے جائیں, کبھی پیچھے جائیں, کبھی ترجمہ پڑھیں, کبھی اس کو تجوید سے پڑھیں, یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو. تو اس لیے کلاس سے جب جائیں تو جتنا زیادہ آپ قرآن کھولیں گے نا گھر جا کے, آپ یقین کریں یہ چیز آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹڈ رکھے. کیونکہ آپ گھر جائیں گے ایک دم سے مسئلے, آج کھانا نہیں پکا, آج لانڈری نہیں ہوئی, آج وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, آپ ساری باتیں سنیں, ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر قرآن کا لیسن دہرائیں گے, آپ دیکھنا وہ ساری ایک دم سے جو پریشانیاں, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دے. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی ایسے سٹینڈ نہیں یہاں ملتے کہ جو آپ ایک سٹینڈ کچن میں کہیں لگا دیں, کہیں ایک لانڈری کے پاس کہیں لگا دیں اور اپنا سپارہ اس کے اوپر رکھ دیں اور اپنا کام کاج کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ نظر ڈالتے رہیں اور دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے جائیں. اور پھر اب تو استاذہ الحمدللہ جی آئی پیڈ وغیرہ آئی پیڈ پہ کر لیں آپ لوگ. مثلا لیکچر بار بار سنیں, جیسے ایک ہماری اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی, کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بہت جیسے ہر چیز میں مجھے ماہر وہ نظر آتی تھی کہ کیا کرتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ کلاس میں تو ہمیں جو تفسیر کرائی جاتی ہے, ہم 2007 کی تفسیر کر رہے تھے, تو کہتی ہیں کہ میں ویک ڈیز میں 2005 کی بھی وہی لیسن کی تفسیر سنتی ہوں, 2003 کی بھی سنتی ہوں, 99 والی بھی سنتی ہوں. تو میرا ذہن اتنا کھل جاتا ہے ان ساری باتوں کو سن کے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر تفسیر کا نا اپنی خوبصورتی ہے, کراؤڈ کے مختلف ہونے سے ایگزامپلز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو آپ کا ذہن اور زیادہ کھلے گا. بہرحال ابھی تو نہیں, لیکن یہ کہ بعد میں یہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک آخری بات جو حفظ کے بارے میں استاذہ نے کی, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جز 30 یاد بھی ہوگا ماشاءاللہ, کچھ اس کی صورتیں یاد ہوگی. تو جب آپ کو جز 30 کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے نا تو آپ ان کو کوٹ آسانی سے کرتے ہیں. اور جیسے ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کی نا, ان الابرار لفی نعیم, اب یہ مجھے یاد تھی نا, اور اس بات میں وزن زیادہ آ جاتا ہے اور آپ کو ایک موٹیویشن ایک دم ملتی ہے جب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جب حفظ ساتھ ساتھ کریں گے, استاذہ نے اسی کورس میں جو قرآن تدبر و عمل والا کورس تھا,
اس میں استاذہ نے کہا تھا کہ حفظ کے بغیر تدبر نہیں ہوتا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کو یاد ہوتی ہیں نا صورتیں یا آیتیں، اور جب بار بار آپ ان کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک آخری سانس بھی ایسی ہو کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، میں اپنی ایک ٹیچر کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب میں سبق یاد کرتی تھی اور سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ تم گھبراؤ مت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ زیادہ باتیں کرو، کہ اللہ کا کلام ہے تو جتنی زیادہ ریپیٹ کرو گی اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ زیادہ باتیں کرو. جی اور کوئی کچھ؟ سر ریسنٹلی میرے بیٹے کو جو ہے نا اسپلین انجری ہوئی کھیلتے ہوئے، اسکول میں کھیل رہا تھا تو گر گیا. تو چونکہ بظاہر کچھ بھی نہیں تھا تو میں اسے ایمرجنسی لے کے گئی، لیکن اسے بہت پین تھی. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ قرآن میں شفا ہے، تو بظاہر چونکہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا ٹائم لگایا ٹیسٹ وغیرہ کرنے میں، اس کے بعد ان کو پتا چلا. تو اس کو میں نے یہی کہا کہ میں پہ تھوڑا سا قرآن پڑھتی ہوں اور تم میرا ہاتھ وہاں رکھو، کیونکہ مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے سامنے گرا نہیں تھا، تو کہ میرا ہاتھ وہاں رکھو کہ جہاں پہ آپ کو درد ہے. تو وہ رکھتا اور میں جتنا قرآن پڑھتی اس کو شفا ملتی. اور اس بچے کو جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے دوڑ لگائی، اس کو ہمیں ایمبولینس کر کے دی، کڈز ہاسپٹل میں بھیج دیا، لیکن وہ بچہ بالکل ریلیکس تھا کہ اس کو کوئی نہ. اور پھر 6 days وہ ہاسپٹلائز رہا ہے، اور اس بچے کا اتنا ایمان پکا ہوا کہ اس نے ایک دفعہ نہ ٹینانول مانگی نہ مورفین مانگی، جب بھی اس کو پین ہو کہ ماما دم کر دیں. اور 1-2 دفعہ میں خود سلیپی تھی تو میں نے دل میں پڑھنا شروع کر دیا، تو کہتا ہے ماما اثر نہیں ہو رہا، اونچی آواز میں پڑھیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں یہ چیز اس کو پوری زندگی نہیں سکھا سکتی جو اس تکلیف نے سکھا دی اس کو. سبحان اللہ، واقعی. اور پھر ادھر جو دوسرے لوگ تھے، یعنی کہ وہ CCU میں رہا تو وہاں پہ یعنی کہ نان مسلم تھے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آئی فیل سو بیڈ فار ہم، کیونکہ بچے پین میں ہوتے تھے تو روتے تھے، تو کہتا تھا آئی فیل سو بیڈ فار ہم دم کہ ان کے پیرنٹس کو قرآن نہیں آتا. اللہ اکبر. کیونکہ نرسز وہاں تھے، میڈیکل فیسلٹیز وہاں پہ تھی، سب کچھ وہاں پہ تھا. اور پھر وہ بچہ مجھے جو ہے نا کہ 2 دن بعد میں نے اس تھوڑا ریلیکس ہوا تو میں نے گھر جانا چاہا، تو وہ کہے کہ نہیں آپ نہیں جائیں، مجھے دم کون کرے گا. کہ میں ایسن کہ بابا از ہیئر یو کین، نہیں آپ کی تجویز ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی خود بھی ماشاءاللہ اس نے اسٹارٹ کیا، کہتا آپ کی تجویز ٹھیک ہے، یو کین ڈو بیٹر ماما. تو میں کہ ماشاءاللہ کہ سم ٹائمز اللہ تکلیف دے کے جو سکھاتا ہے وہ بندہ پوری زندگی نہیں سیکھ سکتا، اور نہ مائیں اس طرح سکھا سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور اچھی بات کرتے ہوئے بالکل دیر نہ لگا. یہ میری اپنی سٹوری ہے. آلموسٹ 6 سال ہو گیا اس کو. میں نا ڈاکٹرز کے کلینک پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ایک ناول پڑھا وہاں پہ. ایسے ہی کوئی آرٹیکل تھا، ایک عورت ہوتی ہے، وہ ہندو ہوتی ہے، وہ مسلم ہوتی ہے، اس کا میاں اس کو بہت ٹارچر کرتا ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے اس کی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو وہ بچہ نہیں لینا چاہتی. تو اسی طرح وہ جب مسلم ہوتی ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ میرا مس کیریج ہو جائے یا بچہ نہیں ہونا. آلموسٹ اس کا 7 اور 8 منتھ ہوتا ہے. اسی طرح وہ رات میں سوئی ہوتی ہے، جب وہ اٹھتی ہے تو بچہ باہر ہوتا ہے اور بالکل ڈیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتی بچہ کہ ڈاکٹر پہ جائے یا کچھ ہو، لیکن بچہ اس کا خود سے ریلیز ہو جاتا ہے. اچھا، اس اسٹوری میں بھی بہت افیکٹ کیا. میری اپنی پریگنینسی ہو گئی، مجھے بہت ڈر لگا. میں نے ایسے ہی کسی سے سنا کہ جو دیتے ہیں انجیکشن اس کی وجہ سے جو ہے سم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ہوش نہیں آتا. میں بہت ڈری نا، تو میں نے کہا اللہ اگر اس کے ساتھ یہ معجزہ ہو سکتا ہے تو میں بھی تو مسلمان ہوں. اچھا، مجھے ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کی DNC ہوگی. میرا 5th منتھ تھا. میں ڈاکٹر پہ گئی، امرج میں گئی، وہ مجھے اندر لے کے جانے لگی ہے. میں واش روم میں گئی ہوں، بلیو کریں مجھے اتنی کلوٹنگ اندر سے ہوئی کہ انہوں نے میرا بیڈ ریڈی کیا ہوا تھا، کچھ بھی مجھے نہیں کیا، مجھے گھر بھیج دیا. انہوں نے کہا آپ کی کلینک خود سے ہو گئی. سبحان اللہ. کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین جو ہے یہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. بالکل. کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہوں، بہت سب کچھ ہو. میرا یہ اتنا یقین ہے کہ بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. بے شک یہ یقین ہی ہے، بس اخلاص ہونا چاہیے، سچی دعا. جی السلام علیکم اساتذہ. یہ بھی میں اپنی آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں. جسٹ 1 year 2 years ago my son, he was like 14-year-old at that time. تو اس نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا ہے، اور اس کا حفظ ایسا تھا کہ کسی عربک ٹیچر سے کیا تھا، تو اس لیے اس کی دیٹ عربک ٹیچر he didn't know English, so اس کے جو فہم ہے اس کا بہت زیادہ تھا عربک میں. تو 3 years ago we came here and suddenly he got sick.
تو جب ہم ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشنز کی تو انہوں نے کہا کہ ہی ہیز گاٹ کینسر. تو وہ نا مسجد میں یہاں پہ مسجد میں اپنے جو ہمارے نیبرز میں تھی اس میں امامت وغیرہ بھی کراتا تھا. تو وہ 2 دن نہیں گیا تو سب لوگوں نے بڑا وہ کیا کہ وائی از ناٹ ہیئر, لائک ایوری بڈی یوزڈ ان دا ماسک لائک ہم. اس کا جو قرآن کا جو بلیو تھا اٹ واز ویری اسٹرانگ. تو وہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ ڈونٹ وری آئی نو دیٹ ایوری تھنگ ول بی اوکے. وہ مجھے کہتا بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی سیڈ آئی نو وٹ ول ہیپن. تو مجھے کہتا ہے ایک دن کہ ماما میکسیمم وٹ ول ہیپن, آئی ول ڈائی, سو آئی شوڈ پریپیئر فار مائی گریو, ناٹ آئی شوڈ ناٹ کرائی, آئی شوڈ پریپیئر فار مائی گریو. تو سو یو شوڈ ناٹ کرائی. تو اب میں اس کو اس میں تھی تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ تو کہتی ہیں اپنے ٹیچر سے بہت لائک کرتی ہیں, تو آپ کے ٹیچر تو ہر وقت آپ کا ذکر کہتا ہے آپ کو تو ہر وقت صبر کا کہتی ہیں. یو ہیو ریڈ قرآن, اتنے سنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہر وقت گھر میں آپ کی کیسٹ چلتی رہتی ہے. تو کہتا ہے کہ دس از دا ٹائم فار, اس کا یہ سینٹینس مجھے بہت اچھا لگا. کہتا ہے دس از دا ٹائم ٹو فالو قرآن. You have been reading Quran, you have been memorizing, you are doing this, you are doing that, and when it comes to action, you are nowhere. اس نے مجھے ایسا کہا ایسا کہ میرے دل کو کچھ ہوا. اینیو اس دن کیا ہوا کہ اس کی انویسٹیگیشن ایسے چل رہی تھی. تو ایک دن جب جس دن ہمیں جانا تھا آنکالوجی والے ڈپارٹمنٹ, تو انہوں نے کہا اس سے پہلے نا اس کی انویسٹیگیشن ریپیٹ کرا لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے فرائیڈے کو ہاسپٹل والوں نے کال کیا کہ برنگ دا پیشنٹ. ہی واز ان دا اسکول ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جا رہا, اس نے مس نہیں کیا کچھ, اپنا ایکٹیویٹیز نے کچھ مس نہیں کی, کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے بلیو ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں اس کو فرائیڈے کو میں گئی اسکول, اس کو لیا, وی ور آن دا وے ٹو ہاسپٹل. تو مجھے کہتا ہے ماما اٹس فرائیڈے پریئر ٹائم, فرسٹ وی شوڈ گو ٹو ماسک. تو میں نے کہا بیٹا ہاسپٹل والے کال کر رہے ہیں, اف وی مس ٹوڈے دین ویکینڈ آ جائے گا, دین ول بی لیٹ. تو کہتا ہے نو میٹر وٹ اٹ از, فرسٹ وی شوڈ گو ٹو ماسک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے مسجد. اب یقین کریں اساتذہ ہاسپٹل سے کالیں آ رہی ہیں, برنگ پیشنٹ. پیشنٹ جو ہیں وہ خطبے میں مصروف ہیں. بہرحال ہم نماز وغیرہ پڑھ کے آرام سے, وہ میں نے ان کو ریکویسٹ, وہ کرے ہم کینسل کرنے لگے آپ کے اپائنٹمنٹ, ان کو ریکویسٹ کرتی رہی, آن دا وے ڈرائیو کرتی رہی, ریکویسٹ کرتی رہی, پلیز ویئر آن دا وے, ویئر آن دا وے. ہم چلے گئے, ہم نے انویسٹیگیشن ہماری ہو گئی. یقین کریے اساتذہ منڈے والے دن مجھے ہاسپٹل سے کال آئی, آل ہز انویسٹیگیشنز آر نارمل. آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور میں جب منڈے کو اس کو اسکول لینے گئی تو میں نے کہا آئی ہیو اے نیوز فار یو, آئی ڈونٹ سی گڈ اور بیڈ. ہی سیڈ مائی انویسٹیگیشنز آر نارمل. آئی سیڈ ہاؤ ڈو یو نو؟ ہی سیڈ آئی ہیڈ اے بلیو. اس کے بعد سے تو اساتذہ مجھے ہوا کہ واقعی ابھی اس کا کچھ بھی, ابھی میں اس سے کوئی بھی ہر چیز ڈسکس, کوئی بھی اپنا پرابلم ڈسکس کروں تو کہتا ماما ویٹ اے منٹ. وہ قرآن یا اس کو موسٹ آف ٹائم آف کورس اس کو یاد ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ویٹ اے منٹ, آئی ول سی, آئی ول اوپن دا قرآن, آئی ول ٹیل یو دا سولوشن. اگلے دن اس کے ہر چیز میں لائک ہی امپلیمنٹ. بنیادی طور پر خلاصہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ قرآن ہی کی برکت سے ہے. بالکل, قرآن پڑھنے سے یہ یقین, قرآن پڑھنے سے ہی یہ توکل, قرآن پڑھنے سے یہ شفا, قرآن پڑھنے سے ہی یہ خیر و بھلائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے. استاد جی ایک چیز جو بہت آپ نے بھی کہی نا کہ خوشی سے لینا ہے, خوشی سے قرآن اٹھانا ہے, خوشی سے لیسن پڑھنا ہے, اور کسی چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات پورے اتنے سالوں پہ ایک دم جیسے دماغ میں دہرا گئی کہ جب قرآن کو خوشی سے لیا جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے, اور جب دل خوش ہو جاتا ہے تو جتنے بھی غم ہوں, جتنی بھی پریشانیاں ہوں, کوئی بھی, کیونکہ زندگی اس کے بغیر تو کسی کی بھی نہیں ہے نا, تو استاذہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کام نہیں ہے. یعنی اس کلاسز اور ان کاموں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں وہ بے شک اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتے. 2 سال میں اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, 2 بچوں کی سفارش اللہ تعالیٰ نے کیا. استاذہ لوگ بہت ڈراتے تھے, اچھا اتنا کام ہوگا, یہ بنانا ہوگا, کبھی جہیز کی بری کی باتیں کہ یہ کرنا پڑتا ہے. استاذہ ہم یقین کریں مجھے کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی. میں اپنے آپ سے بار بار پوچھتی تھی کہ وہ کام جو لوگ ڈراتے تھے وہ مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہے, اور اب یقین کریں سارے کام اپنی جگہ پہ ہو گئے, کوئی کام کلاس کا نہیں رکا اللہ کے فضل سے. لیکن پھر میں اپنے آپ سے پوچھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی یہ مدد آئی ہے, آپ مجھے استقامت دیں. اصل بات ہی وہ تھی کہ جب دل کی تسکین اور سکون ہے, خوشی ہے, اس کام کو خوشی خوشی کرنا ہے, تو نہ یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے استاذہ, اور نہ دنیا کے کام بوجھ محسوس ہوتے ہیں. بالکل. تو ہماری پازیٹیو تھنکنگ ہمارے بہت سارے معاملات کو, دنیاوی اور دینی معاملات کو بالکل ڈائریکشن دے دیتی ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. استاذہ کے باقی جو درس ہیں وہ ابھی ویب سائٹ پہ ہو جائیں گے, لیکن میں کیونکہ آپ سب اس وقت حاضر ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں اسنا مسجد میں 15 تاریخ کو درس ہوگا, یہ کنفرم درس ہے. اور ٹائم کیا؟
2 سے 5 بجے. 2 سے 5. ظہر سے اثر زیادہ یہی کوشش کریں گے کیونکہ لیٹر ٹھنڈ ہو جاتی ہے. ظہر کی نماز وہی پڑھیں اور اس کے بعد ہاں جی ظہر کی نماز سب وہیں پڑھے. جہاں جہاں درس ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان ہو تاکہ آپ ظہر کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں اور عصر پڑھ کے گھر جائیں. اس کے بعد 22 کو ریچمنڈ ہل کی مسجد میں ہے, وہ بھی 2 سے 5 تک ہے. ہیملٹن کی مسجد میں 16 تاریخ کو ہے 2 سے 5, اور پھر مون کی کمیونٹی سینٹر میں صرف صبح ہوگا, یہ 23 کو ہے. باقی مجھے تھارن کلف میں چاہیے والنٹیئرز کہ وہاں کوئی بندوبست ہو سکے, اور ایسٹ اینڈ کے لیے تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں جن کے کانٹیکٹس مسجدوں میں ہیں ایسٹ اینڈ میں اور تھارن کلف میں, کیونکہ وہاں بہت بڑی آبادی ہے. ہم نے ظہر سے اثر رکھا ہے نا, تو 2 سے 4 کا ٹائم بھی ٹھیک ہے, 5 تو بہت لمبا ہو جائے گا. 2 سے 4, لیکن استاذہ وہاں ہم بکس کا اسٹال وغیرہ لگائیں گے تو لوگ لے سکتے ہیں. درس تو 2 سے 4 تک ہوگا, لیکن ٹائم اگر آپ کو کچھ کتابیں کارڈز وہاں پہ ضرور اسٹال لگائیں گے انشاءاللہ, تو آپ ضرور سب کو بتائیے. دوسروں کو اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھ کسی نہ کسی اور کو لے کر آئے, اس ایریے کے لوگوں کو بتائے جو آپ کے جاننے والے ہیں, تاکہ سب تک خیر پہنچے. ہمیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں مگر ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے نا, پھر وہی کام انجوائبل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مسجد کا آپ جس دن کہیں گے اگلے ہفتے ہم آنے کو تیار ہیں. بلکیس السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل انشاءاللہ ملٹن میں ہوگا, ملٹنز لائن کلب 11 to 12:30 کل وہاں کلاس بھی ہوتی ہے, تو ملٹن والے سارے رشتہ داروں کو بتائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جا کے فون اٹھائیں اور جو بھی ملٹن میں لوگ رہتے ہیں سب کو انفارم کریں. ٹھیک. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آپ نے کسی کو ایک آیت سکھا دی, جب تک وہ پڑھے گا آپ کو ثواب ہوگا. تو آپ نے ایک کال کسی کو کر دی, جب تک وہ جو سنے گا خیر و بھلائی کے کام کرے گا ہمیشہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جزاکم اللہ خیر. استاد جی ہالٹن ریجن ایکچولی برلنگٹن, اوکویل, ملٹن سب اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بتا دیں. جزاک اللہ. ہر شخص کو اپنا کام سمجھے, ٹھیک ہے نا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.